الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم اس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کی آیت نمبر 37 تک پڑھ لیا ہے، اور کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا، ملکہ سبا کو۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ درباریوں نے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بادشاہ ایسے جب حملہ کرتے ہیں تو وہ تہز نہز کر دیتے ہیں، اور معزز جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ لہذا میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجوں گی اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے کچھ تحفے تحائف بھیجے قیمتی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد تحفے لے کے پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو عطا کیا گیا ہے تمہاری قوم کو جو عطا کیا گیا اس سے بہت بہتر ہے، اور یہ لے کے واپس چلے جاؤ، ٹھیک ہے، اور ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جنگ کریں گے ہم اپنے تمام لشکروں کے ساتھ۔ یعنی ان کے پاس لشکر تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا ہم ضرور آئیں گے ایسے لشکر کے پاس کہ جن کی لڑنے کی قوت تمہارے پاس نہیں ہوگی، اور تمہیں نکال دیں گے تمہاری سرزمین سے ذلیل اور خوار ہو کر، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر قاصد کو روانہ کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا یہ واقعہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو لائے گا بلقیس کا تخت اس سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان ہو کر۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ ملکہ سبا یا بلقیس جب یہاں پر آئیں اس سے پہلے کون ان کا تخت یہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی چیز سمجھنے کی ہے، بیچ میں سے واقعہ حذف ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں یقیناً یہ ہوا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو واپس بھیجا، قاصد نے وہاں پہ جا کر پیغام سنایا سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو، ٹھیک ہے۔ ملکہ سبا نے جب یہ دیکھا کہ یار وہ تو جنگ کے لیے تیار ہیں، انہوں نے ہدیہ واپس کر دی ہے، تو اس نے سوچا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس نے قاصد کو واپس بھیجا کہ جا کے اچھا سلیمان علیہ السلام سے کہہ دو کہ فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ ملکہ بلقیس اپنے درباریوں کے ساتھ یا خاص خاص وزیروں کے ساتھ حاضر ہو جائے گی۔ اس قاصد نے آ کے پھر یہ پیغام پہنچا دیا۔ اتنا واقعہ اس میں حذف ہے۔ اب اس کے آگے کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ دن آیا، وہ وقت آیا، اور ملکہ سبا وہاں سے چل پڑی آنے کے لیے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہاں ہیں، اور ملکہ سبا کہاں سے چلی ہے؟ یمن سے۔ یمن سے بھی جو اس کا دارالخلافہ ہے 25 کلومیٹر آگے۔ یہ علاقہ تقریباً سفر بنتا ہے 1500 کلومیٹر یا 1700 کلومیٹر یا 1800 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً۔ اگر اس کو ڈبل کر لو کہ 1500-1800 کلومیٹر جانا، 1518 کلومیٹر آنا، تو یہ 3,500 کلومیٹر آنا جانا بنتا ہے۔ یہاں سے لاہور تقریباً 1100 کلومیٹر دور ہے، وہ بھی بائی ٹرین کا راستہ، ٹھیک ہے۔ تو 1500 کلومیٹر کا مطلب ہے اگر اور آگے چلے جاؤ پشاور یا آگے اس سے یہ پنڈی، مری، اسلام آباد، ایوبیہ، کاغان، کراچی، تقریباً یہاں سے وہاں تک اتنا سفر ہوگا کہ جو ٹرین ایک دن ایک رات میں پہنچتی ہے وہاں، اور پھر آگے مزید 4-5 گھنٹے گاڑی میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنا سفر ہوگا کم سے کم، صرف جانا اور اتنا ہی واپس آنا۔
تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے کر آ جائے، کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان ہو کر۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ آئیں گے تو ظاہر ہے اب وہ اس نیت سے نکلی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی، اللہ پہ ایمان لے آئے گی۔ اچھا، جب وہ راستے میں چل پڑی ہے، ایک تو پہلی چیز یہ دیکھو کہ ملکہ سبا کا تخت بہت عالیشان تھا، میں نے یہ تفسیر بتائی تھی، ٹھیک ہے، بہت بڑا تخت تھا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اور بڑا ہی شاندار بنا ہوا تھا، جس پہ وہ بیٹھتی تھی۔ وہ تخت پر آ نہیں رہی تھی اپنے، تو سواری پہ رہی تھی، وہ تخت اس کا وہیں تھا اس کے محل میں، اور وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا اپنے درباریوں سے کہ ملکہ سبا آ رہی ہے راستے میں، اس کا تخت بھی مجھے چاہیے، تو کون ہے جو وہاں سے یہ میرے پاس لے کر آ جائے؟ کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ تاکہ جب ملکہ سبا یہاں پہنچے اور وہ یہ دیکھے کہ میرا تخت پہلے سے یہاں پر موجود ہے، تو وہ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ ایمان لے آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا، اپنی شان اور بڑائی مارنا نہیں تھا، غرور و تکبر نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آئی شاید کا مطلب کہ اب سوچو کہ انہوں نے کہا درباریوں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت ان کے آنے سے پہلے مجھ تک پہنچا دے۔ ملکہ سبا وہاں سے نکل چکی ہے سواری پر، اور تخت اس کا محل میں یہ شاندار جس پہ وہ بیٹھتی تھی، اور انہوں نے تخت بھی منگا لیا کہ اس کے آنے سے پہلے تخت لے آؤ میرے پاس۔ آگے چلتے ہیں کہ کیا ہوا۔ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ کہا ایک دیو نے جو جنوں میں سے تھا، من الجن کا لفظ ہے کہ جن میں سے کسی نے کہا، جنات ان کے قبضے میں تھے نا، کہ میں لے آؤں گا آپ کے پاس اسے اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی اس جگہ سے، اور بلا شبہ میں اس پر البتہ پوری قوت رکھنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کی جو انڈر میں قومیں تھیں، جس میں جنات، انسان اور چرند پرند تھے، تو جنات میں سے ایک نے کہا کہ میں آپ کے لیے وہ تخت اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی لگا لو 1-2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں لے آؤں گا، اتنی بڑی مجلس ہوتی ہے ایک، اور آپ یقین جانیں کہ میں امانت دار ہوں، کہ مجھ پہ بھروسہ کریں کہ میں اس میں سے ہیرے جواہرات نہیں نکالوں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ کوئی شریر جن تھا، اور سورہ انبیاء میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آیت موجود ہے کہ ان کے پاس شیاطین تھے، شریر جنات، جو ان کے لیے سمندروں میں غوطہ لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور اس میں سے ہیرے جواہرات نکال کر دیتے تھے۔ یہ سورہ انبیاء میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا میں امانت دار ہوں، اور ان کا تخت بغیر کسی نقصان کے، بغیر اس میں سے کچھ چوری کیے میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ یہ اس جن نے کہا۔ وہ کون تھا، اس کا کیا نام تھا، اس پہ پورا قرآن اور حدیث خاموش ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو اس جن نے کہا کہ میں آپ تک وہ تخت پہنچا دوں گا۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ اب جن نے تو ایک بات کہہ دی، اس کے بعد کہا ایک شخص نے جس کے پاس علم تھا کتاب کا، یہ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ جن نے ایک بات کہہ دی، اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کون پہلے پہنچا دے، تو اس جن کی جتنی طاقت تھی
اس نے وہ بتا دیا میں 2-3 گھنٹے میں پہنچا سکتا ہوں. سوچو اس زمانے میں کوئی ابھی نہیں پہنچا سکتا 2-3 گھنٹے میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا. اس زمانے میں جب تو گاڑیاں، جہاز اور ہیلی کاپٹر اور بائک اور کار کچھ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ اس پہ سفر کیا کرتے تھے، بیل پہ. تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس علم تھا کتاب کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں آپ کے پاس وہ تخت اس سے پہلے کہ جھپکے آپ کی آنکھ. پھر جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اپنے پاس تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. ان کی پلک جھپکی اور انہوں نے دیکھا کہ تخت حاضر تھا. اب یہ کون شخص تھا، اس کے پاس کس کتاب کا علم تھا اور کیا علم تھا، اس کے بارے میں پورا قرآن اور پوری احادیث خاموش ہے. کچھ نہیں پتہ. کچھ تفاسیر میں مفسرین اسرائیلی روایت لے کر آئے ہیں کہ اس کا نام آصف تھا، یا اسے توریت کا علم تھا، یا اسے وہ علم تھا کہ جو ہاروت ماروت نے، جو ہم نے سورہ بقرہ میں تفصیلاً پڑھا تھا، کہ سکھایا تھا، جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، یعنی جادو والا علم تھا. ٹھیک ہے، یہ سب بلا سند باتیں. پہلی چیز اللہ نے فرما دیا اس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ کون شخص تھا نہیں پتہ کچھ بھی. کون سی کتاب کا علم تھا نہیں پتہ کچھ بھی. بس کتاب کا علم تھا. اچھا، یہاں پر آیا الذی. تو الذی اس ایک انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور جن کے لیے بھی ہو سکتا ہے استعمال. دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ جن کا لفظ پہلے گزر چکا ہے اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ الذی سے مراد ہے وہ جن کے علاوہ کوئی انسان تھا جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا. اور وہ پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کا تخت 1500 کلومیٹر دور یمن سے اٹھا کر، اور اسی وقت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی اور ان کے سامنے حاضر تھا. پہنچا دیا تھا اس نے اتنی جلدی. وہ دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اس پر وہ غرور تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں یا ناشکرہ بندہ ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. جو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اس کو اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے. اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ اور نہایت کرم کرنے والا ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے پہلی چیز کہ تو تخت آنے کے بعد انہوں نے شکر ادا کیا اور پھر کہا جو شکر ادا کرتا ہے اصل میں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ناشکری تو کفر سے ملا دیتی ہے. اب یہ سوچو کہ وہ کیا علم اللہ نے دیا واقعی کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں، کہ وہ تخت کیسے 1500 1800 2000 کلومیٹر دور سے پلک جھپکتے ہی اٹھا اور وہاں پہ پہنچ گیا سلیمان علیہ السلام کے پاس سامنے. اللہ نے کتنا بڑا معجزہ اس زمانے میں کیا جب لوگ پتھروں کے گھر بنا کے رہتے تھے. یہ تو آج بھی کوئی نہیں کر سکتا. کوئی اگر کہے یار امریکہ سے ذرا یہ فلاں گاڑی اٹھانا اور پاکستان میرے گھر پہ پہنچا دو پلک جھپکتے ہی، کوئی کر سکتا ہے؟ دنیا میں ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے ابھی وہ. اور تمہیں پتہ ہے آئنسٹائن نے ایک تھیوری پیش کری ہے کہ کوئی بھی چیز اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرے گی تو وہ انرجی بن جائے گی. اور اس تخت نے روشنی کی رفتار سے سفر کیا تھا لیکن وہ انرجی نہیں بنا کیونکہ اللہ کا حکم تھا. ورنہ سائنس یہ کہتی ہے آ کے سائنس غلط ثابت ہو جاتی ہے. البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ریجیکٹ ہو جاتی ہے. یہ اس نے تھیوری پیش کی ہوئی ہے کہ جب کوئی بھی میٹر اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے دیٹ بیکمز انرجی. یہ تھیوری ہے سائنس کی باقاعدہ اور پڑھائی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے اور سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت جو ملکہ سبا کا وہاں سے آیا دونوں انرجی میں کنورٹ نہیں ہوئے، اور روشنی کی رفتار سے بھی تیز رفتار سے گئے تھے لیکن انرجی میں کنورٹ نہیں ہوئے، نہیں ہونے دیا اللہ نے. یہ اللہ کی شان ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کتاب کا علم ہے، یہ قرآن کا علم ہے، یہ سب سے عظیم تر ہے.
کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم اسی سے تو دور ہیں، ہمارے لوگوں کو اسی سے دور کیا جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسی بادشاہت اللہ سے مانگی تھی کہ اس کے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ نے ایسی بادشاہت دی۔ یہ تو سوچو کہ ان کے چھوٹے سے ایک جو کارندے تھے، درباری تھا، ان کا یہ حال ہے کہ وہ تخت تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزات دیے ہوں گے۔ اور اس کی بیس پہ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام جیسے نبی کے درباری جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو ہمارے نبی تو سب سے افضل ہیں، ان کی جو امت میں پہنچے ہوئے بزرگ ولی ہیں ان کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ ابے بھائی سلیمان علیہ السلام نے تو جہاد کا اعلان کیا تھا، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور یہ تو اللہ نے قرآن میں واقعہ اتارا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اس کی تصدیق کی ہے تو ہمارا ایمان ہے اس پر۔ جو دوسری بلا سند روایتوں سے معجزات آتے ہیں ہم اس پہ یقین تھوڑی کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے نبی کی شریعت مکمل ہو گئی، قرآن میں بتا دیا کہ اللہ کے ولی پہنچے ہوئے بزرگ صرف وہ ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ قیامت والے دن نہ جن پر خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے، یہ ولی ہیں اللہ کے۔ یہ قرآن میں موجود ہے آیت، یہ ہیں ولی اللہ کے، ولی کی پہچان یہی ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آئے یا پانی پر چلتا ہوا آئے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے ہم اس کو ٹھکرا دیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کی پابندی کی جا رہی ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عمل کیا جا رہا ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب یہ دیکھو نا، ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، کسی تابعین نے کبھی عید میلاد نہیں منایا، کبھی بھی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ خوشی منائی ہو۔ اس دن تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے صحابہ کرام پر اور ازواج المطہرات پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غم سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ ازواج المطہرات جو ہے وہ رونا شروع کر دیا تھا، انہوں نے آنسو آنے لگے تھے، ان کو غم کے پہاڑ ان کے دلوں پر ٹوٹ پڑے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور آج ہم اس دن خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تاریخ ولادت جو ہے نا وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اگر گریگورین کیلنڈر سے کنورٹ کرو 471 AD 9 ربیع الاول کو، تو وہ پیر کا دن پڑتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ اگر 12 ربیع الاول 471 AD کو کنورٹ کرو گے گریگورین کیلنڈر سے تو وہ پیر نہیں بنتا، اس لیے یہ تاریخ پیدائش ہے ہی نہیں۔ اور ہر عالم نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے، 12 ہے ہی نہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے 12، کسی بھی فرقے کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ سب کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، تو ہم کہاں کس کے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے غم منایا سوائے ابلیس کے، جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابے بھائی ابلیس ہی خوش ہوا تھا 12 ربیع الاول کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، صحابہ کرام پہ تو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، خوش تو ابلیس ہو رہا تھا۔ تو آج بھی دیکھ لو کون خوش ہو رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز پر، جس کام پر ہماری مہر نہیں، یعنی جو ہم نے نہیں کیا، فہو رد، وہ مردود ہے، کام ریجیکٹڈ ہے، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اللہ کے یہاں مقبول کیا ہی نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول ہی نہیں کرے گا، بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ کون سی عید ہے کہ جو رات میں آ رہی ہے؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دن میں آتی ہیں عیدیں، مسلمانوں کی عیدیں دن میں ہوتی ہیں۔ اگر جمعہ بھی عید لگا لو کہ چلو مان لیا جائے تو وہ بھی دن میں ہے۔ یہ راتوں کی کون سی عید ہے؟ بلکہ رات کے شر سے تو پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِنْ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، سورہ فلق میں اٹھا کے پڑھ لو کہ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ کون سی عید ہے جو شر والے ٹائم پہ آ رہی ہے، رات میں آ رہی ہے، کہ چراغا ہو رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، محفلیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ عیدیں تو دن میں ہوتی ہیں۔ دین اسلام نے کوئی بھی تقریبات رات میں رکھی ہی نہیں ہے، عشاء کے بعد تو منع کیا ہے ایک دوسرے کے گھر آنے جانے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہی نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد بات کرنا۔ تو سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے پیروں کے نیچے رونتے چلے جا رہے ہیں۔ کون سی عیدیں منا رہے ہیں؟ اسلام نے جو بہترین 2 عیدیں دی ہیں ہمارے لیے وہی عیدیں ہیں بس۔ نعوذ باللہ، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی عید منانی ہے، کس میں زیادہ ثواب ہے؟
اللہ نے شریعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے. یہ تو مذاق اڑانا ہوا. ابو لہب نے صرف ایک انگلی اٹھائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے محمد، صفا کی پہاڑی پہ جب جمع کیا تھا، اے محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے پوری سورہ لہب نازل کر دی، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے اور تیری بیوی بھی تباہ ہو. تو سوچو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے دین کا، یہ اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟ ہمیں سخت ترین استغفار کی ضرورت ہے اور اللہ سے رجوع کی ضرورت ہے. اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری ایمانداری سے ان کی شریعت پر اور جو اللہ کا دین ہے اس پر سچے قدموں سے ثابت قدمی ادا فرمائے. آمین. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.